واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 336 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اوپر کی طرف بہت میںہ برسا تھا اور وہ پہاڑی علاقہ جس کی طغیانی بہت ہی تیز ہوا کرتی تھی۔ اونٹ اور گھوڑے شاید اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے۔ یہی جانور بڑے آرام اور اطمینان سے دریا میں سے گزر جایا کرتے تھے، مگر بارش میں وہ دریا میں بدک رہے تھے، حالانکہ پانی گہرا نہیں تھا۔ اچانک دریا بھی بھر گیا، اونچی اونچی لہریں کسی کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر آ گئیں۔ ناظرین، دریا کے کنارے ڈوب گئے، پانی گہرا ہو گیا۔ پیدل چلنے والے ڈوبنے لگے تو وہ جان بچانے کے لیے تیرنے لگے۔ اونٹوں نے واویلا بپا کر دیا، قافلہ دریا میں بکھر گیا۔ ناظرین، دوسرا کنارہ دور تو نہیں تھا، لیکن طغیانی جو بڑھتی جا رہی تھی آگے جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ پھر قافلے والوں کو ایک دوسرے کا ہوش نہ رہا۔ ناظرین، عیسائی لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ تبریز وہیں قریب تھا، اس نے چیخ سن لی اور یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ اونٹ جس پر عیسائی لڑکی سوار تھی طغیانی کا مقابلہ نہ کر سکا اور اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ طغیانی نے اسے گرا دیا، اس کی پیٹھ پر بیٹھی لڑکی دریا میں جا پڑی۔ ناظرین، طغیانی کا یہ عالم تھا کہ کبھی لہریں اوپر کو اٹھتی اور گرتی تھیں اور کبھی بھنور بن جاتی تھیں۔ شور اتنا زیادہ تھا کہ کسی کو کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ اگر تبریز قریب نہ ہوتا تو لڑکی کی چیخ کوئی بھی نہ سن سکتا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور گھوڑا سیدھا تو نہیں جا رہا تھا، لیکن طغیانی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ تبریز نے لڑکی کو پانی میں گرتے دیکھا تو اس نے گھوڑے کو دریا کے رخ میں ڈال دیا، لیکن گھوڑا اتنی تیزی سے تیر نہیں سکتا تھا۔ تبریز گھوڑے سے کود گیا اور بہت تیزی سے تیرتا لڑکی کے پیچھے گیا۔ ایک لہر نے لڑکی کو اوپر اٹھایا اور تبریز نے دیکھ لیا۔ طغیانی کا زور بھی تھا اور تبریز کے جوان بازوؤں کی قوت بھی تھی کہ اس نے تھوڑی ہی دور لڑکی کو جا پکڑا۔ وہ ابھی ڈوبی ہی نہیں تھی، لیکن وہ تیر بھی نہیں رہی تھی۔ ناظرین، تبریز کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا۔ اسی کوشش میں پانی انہیں بہت آگے لے گیا۔ ناظرین، تبریز نے اسے اپنے اوپر ڈالا اور کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ لڑکی دوبارہ اس کی پیٹھ سے لڑک گئی، وہ ہوش میں نہیں تھی۔ اگر تبریز کے جسم میں طاقت اور دل میں بے خوفی نہ ہوتی تو وہ لڑکی کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر کرتا۔ طغیانی کا زور اور اس کا شور حوصلے پست کر رہا تھا۔ ناظرین، جس جگہ سے قافلہ دریا میں اترا تھا وہاں سے کم و بیش 2 میل دور تبریز لڑکی کو سنبھالے کنارے سے جا لگا۔ وہاں چٹانیں تھیں، بارش ابھی تھمی نہیں تھی۔ تبریز نے لڑکی کو ایک چپٹی چٹان پر لٹایا۔ ناظرین، وہ زندہ تھی، ہوش میں نہیں تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بے ہوش کو کس طرح ہوش میں لایا جاتا ہے۔ وہ لڑکی کو دیکھتا رہا۔ لڑکی بے ہوشی میں از خود ہی پیٹ کے بل ہو گئی۔ پیٹ پر زور پڑا تو منہ سے دریا کا پانی نکلنے لگا۔ تبریز نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر دبایا تو بہت سا پانی منہ کے راستے باہر نکل آیا۔ اس نے اور زور سے دبایا، پہلوؤں سے بھی پیٹ کو دبایا۔ اس سے لڑکی کا پیٹ پانی سے خالی ہو گیا۔ ناظرین، گھٹا پھٹنے لگی، بارش کا زور کم ہو گیا اور کچھ روشنی بھی ہو گئی۔ تبریز نے لڑکی کو سیدھا کیا، لڑکی نے ذرا سی آنکھ کھولی اور بند کر لی۔ ناظرین، تبریز کا جسم شل ہو چکا تھا، اس نے اپنا گھوڑا دریا میں چھوڑ دیا تھا، وہ دریا سے نکل گیا۔ تبریز کو معلوم نہیں تھا کہ گھوڑے کا انجام کیا ہوا۔ تبریز کی تھکن کم ہو گئی تھی۔ ناظرین، سورج غروب ہونے کو تھا۔ اسے خیال آیا کہ رات آ رہی ہے اور پناہ ڈھونڈنا ضروری ہے۔ اسے امید تھی کہ یہ چٹانی علاقہ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں گھٹ یا غار مل جائے گی۔ لمبی مسافت کے مسافر مٹی کے ٹیلوں اور ریتیلی چٹانوں میں غاریں بنائے رکھتے تھے جو دوسرے مسافروں کے بھی کام آتی تھیں۔ ناظرین، اس نے لڑکی کو پیٹھ پر ڈالا اور 2 چٹانوں کے درمیان چل پڑا۔ پناہ ملنے کا اسے یقین نہیں تھا، امید تھی۔ ناظرین، وہ دل میں خدا سے مدد مانگنے چلا جا رہا تھا۔ کچھ ادھر ادھر گھومتے پھرتے وہ ایک کشادہ سی جگہ جا پہنچا جہاں ایک چٹان کے ساتھ اسے 3-4 اونٹ کھڑے نظر آئے۔ یہ کسی مسافر کے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان پر زینے وغیرہ نہیں تھی۔ اونٹوں تک گیا تو اسے آوازیں سنائی دیں، ادھر دیکھا تو چٹان
چٹان میں اسے ایک فراخ اور اونچا دہانہ نظر آیا، اس میں 13-14 سال عمر کے 2 لڑکے کھڑے تھے، وہ دونوں بارش میں دوڑے آئے۔ تم دریا سے نکل کر آئے ہو؟ ایک لڑکے نے پوچھا۔ وہاں آ جاؤ، بہت اچھی جگہ ہے۔ وہ جگہ واقعی بہت اچھی تھی۔ ناظرین، وہ جگہ واقعی بہت اچھی تھی۔ چٹان بھربھری تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ مسافروں نے یا قریب کہیں رہنے والے گڈریوں نے اسے کاٹ کاٹ کر کمرہ بنا دیا ہے۔ یہ ایک کشادہ گف تھی، اندر سے بالکل خوش تھی۔ لڑکوں نے وہاں آگ بھی جلا رکھی تھی۔ تبریز نے لڑکی کو فرش پر ڈال دیا، وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ناظرین، ایک طرف خشک گھاس اور درختوں کی خشک ٹہنیوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تبریز نے لڑکوں سے پوچھا۔ ہمارا گھر دریا کے پار ہے، ایک لڑکے نے جواب دیا۔ ہم کبھی کبھی اونٹوں کو ادھر لے آتے ہیں، گھاس تو ادھر بھی بہت ہے، لیکن ہم یہاں کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور اونٹوں کو بھی چرنے چگنے کے لیے ساتھ لے آتے ہیں۔ ایک جگہ سے دریا چوڑا ہے، وہاں پانی ہمارے گھٹنوں تک ہوتا ہے۔ آج بھی ہم آ گئے اور بارش شروع ہو گئی، یہیں آگ جلا کر کھیلتے رہے۔ گھر کس طرح جاؤ گے؟ تبریز نے پوچھا۔ دریا چڑھا ہوا ہے، اس دریا کا زور زیادہ دیر نہیں رہتا، ایک لڑکے نے بڑے اطمینان سے کہا۔ ہم جہاں سے گزرتے ہیں وہاں طغیانی میں خطرہ نہیں ہوتا، پانی پھیل جاتا ہے۔ ناظرین، بارش تھم گئی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا۔ لڑکے اپنے اونٹوں کو لے کر چلے گئے۔ تبریز نے ان سے مدد نہ مانگی، یہ بھی نہ سوچا کہ لڑکی کو اٹھا کر ان کے گاؤں چلا جائے۔ لڑکوں کے جانے کے بعد اس نے آگ پر خشک ٹہنیاں پھینکی۔ ناظرین، شعلہ اٹھا تو اس نے اپنا کرتا اتارا جو گلے سے ٹخنوں تک لمبا تھا، اسے آگ پر خشک کرنے لگا۔ ناظرین، وہ دل میں شکر ادا کر رہا تھا، خدا نے اسے ایسی طوفانی بارش میں ان لڑکوں کو آگ جلانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ناظرین، اس دوران لڑکی نے آنکھیں کھول دیں، اس کے چہرے پر خوف کا تاثر نظر آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر تبریز کو دیکھا تو اس کا منہ دہشت سے کھل گیا۔ تبریز نے اپنا چوغا نما کرتا اتار رکھا تھا اور طغیانی کے مٹیالے اور گدلے پانی نے اس کے پاؤں اور چہرے کو خوفناک بنا رکھا تھا۔ ڈرو نہیں، تبریز نے کہا، مجھے پہچانتی نہیں، میں تمہارا ہم سفر تھا، مگر تم مسلمان ہو۔ لڑکی اٹھ بیٹھی اور بولی، مجھے تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے جانے دو، جاؤ۔ تبریز نے کہا، چلی جاؤ۔ وہ اٹھی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ گف کے باہر ایک قدم رکھا تو باہر تاریک رات کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ ناظرین، اندر آگ کی روشنی تھی۔ اس نے گھوم کر تبریز کو دیکھا جو ٹہنیوں کی آگ کی روشنی میں پراسرار سا انسان نظر آ رہا تھا۔ ناظرین، وہ لڑکی کو دیکھتا رہا۔ لڑکی پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکی، 1-2 قدم آگے آ کر گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گئی اور بے بسی سے تبریز کو دیکھنے لگی۔ تمہاری نسبت مجھے وہ گھوڑا زیادہ عزیز تھا جسے میں نے دریا میں چھوڑا اور تمہیں ڈوبنے سے بچایا، تبریز نے کہا۔ میری قیمت 20 گھوڑوں سے زیادہ ہے، لڑکی نے نقاہت زدہ آواز میں کہا۔ تم نے مجھ جیسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی ہوگی، مجھے ذلیل و خوار کر کے بیچ ڈالو گے، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ مجھے خدا روک سکتا ہے، تبریز نے کہا، اور خدا نے مجھے روک رکھا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ میں نے تمہیں اس طغیانی سے بچایا ہے جس میں اونٹ اوندا ہو گیا تھا۔ پھر یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ہمیں سر پر یہ چھت اور جلتی ہوئی آگ مل گئی۔ میں نے خدا سے مدد مانگی تھی، خدا صرف ان کی مدد کرتا ہے جن کی نیت صاف ہوتی ہے۔ یہ آگ 2 لڑکے جلا گئے ہیں، وہ فرشتہ تھے۔ میں اپنے مذہب کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، تم اس لیے ڈرتی ہو کہ تمہارا مذہب باطل ہے، اور تم اس لیے ڈرتی ہو کہ تمہاری نگاہ اپنے جسم پر ہے جو بہت دلکش ہے، اور تمہاری نظر میں اپنا چہرہ ہے جو بہت حسین ہے۔ میری نگاہ میں میری اپنی روح پر ہے جو تمہارے جسم سے زیادہ دلکش اور تمہارے چہرے سے زیادہ حسین ہے۔ میں جانتا ہوں تھوڑی دیر بعد تم مجھے اپنا جسم پیش کر کے کہو گی کہ مجھے منزل پر پہنچا دو۔ کان کھول کر سن لو، میں اپنی روح کو ناپاک نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دل میں یہ خرافات ڈالنے کی کوشش نہ کرو کہ میں نے تم جیسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ناظرین، تبریز کے بولنے کے انداز میں کوئی ایسا تاثر تھا جس نے لڑکی کے ہونٹ سی دیے، اور وہ حیرت اور خوف سے بھری ہوئی آنکھوں سے
تبریز کو دیکھ رہی تھی۔ تبریز کی باتوں میں جو خلوص اور عزم تھا وہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ آگ کے قریب سرک آؤ، تبریز نے کہا۔ وہ کرتا آگ پر خشک کر رہا تھا۔ لڑکی یوں سرک کر آگ کے قریب ہو گئی جیسے اس میں حکم عدولی کی جرت نہیں تھی۔ تبریز نے کرتے کا ایک سرا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے پکڑو اور آگ کے اوپر رکھو۔ اس نے کرتے کو دوسری طرف سے پکڑے رکھا اور دونوں کرتے کو آگ پر ہلانے جلانے لگے۔ ناظرین، لڑکی کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ کرتا خشک ہو جائے تو تم پہن لینا، پھر تمہارے کپڑے خشک کر لیں گے۔ نہیں، لڑکی نے گھبرا کر کہا، میں اپنے کپڑے نہیں اتاروں گی، تم اپنی کھال بھی اتار کر آگ پر رکھ دو گی۔ تبریز نے کہا، میرے فرض کے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرو لڑکی، میں تم پر ثابت کروں گا کہ وحشی مسلمان ہوتے ہیں یا عیسائی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کتنی پاک دامن ہو، تم میری پناہ میں ہو، میں تمہیں کوئی سخت بات نہیں کر سکتا۔ تم عورت ہو، میرا مذہب حکم دیتا ہے کہ مجبور عورت پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تم نے مجھے کس طرح طغیانی سے نکالا تھا؟ لڑکی نے پوچھا۔ کیا باقی لوگ پار ہو گئے تھے؟ تبریز نے اسے تفصیل سے بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ اسے باقی لوگوں کے متعلق بالکل معلوم نہیں۔ ناظرین، لڑکی کا ڈر دور نہ ہوا، کچھ کم ہو گیا تھا اور اس کی جسمانی حالت بھی اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ تبریز کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ ہمس جا رہی ہے۔ وہ دونوں اس علاقے سے نقل مکانی کر کے آ رہے تھے جو مسلمانوں کی حکمرانی میں تھا۔ ہمس میں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ لڑکی اپنے باپ کے لیے پریشان تھی۔ قافلہ طغیانی میں سے نکل گیا تھا، کوئی کہیں جا کنارے لگا، کوئی کہیں جا لگا۔ وہ ایک دوسرے کو پکارتے اکٹھے ہونے لگے۔ لڑکی اور تبریز ان میں نہیں تھے۔ وہ اونٹ بھی لاپتہ تھا جس پر لڑکی سوار تھی اور تبریز کا گھوڑا کنارے لگ گیا تھا، وہ دور کھڑا تھا۔ ناظرین، قافلے کا ایک آدمی اسے پکڑ لایا اور سب نے یقین سے کہہ دیا کہ ہمس کا اتنا خوبصورت جوان جو راستے میں قافلے سے ملا تھا گھوڑے سے گر کر ڈوب گیا ہے۔ تبریز کا تو کسی کو دکھ نہیں تھا۔ لڑکی کے غم میں اس کا بوڑھا باپ، دو عیسائی اور ایک یہودی نڈال ہوئے جا رہے تھے۔ وہ آگے جانے کی بجائے دریا کے کنارے دور تک جانے کی سوچ رہے تھے۔ قافلے کے کچھ اور لوگ کہتے تھے کہ بیکار ہیں، وہ ڈوب گئی ہوگی۔ وہ چاروں سوار ہوئے اور دریا کے ساتھ چل پڑے۔ ناظرین، اس وقت تبریز لڑکی کو طغیانی سے نکال چکا تھا اور اسے چپٹی چٹان پر لٹا کر اس کا پیٹ پانی سے خالی کر رہا تھا۔ وہاں دریا کا موڑ تھا، چٹانیں بھی تھیں، اس لیے لڑکی کی تلاش میں آنے والے تبریز اور لڑکی کو نہ دیکھ سکے۔ وہ جب اس جگہ آئے، اس وقت تبریز لڑکی کو پیٹھ پر اٹھائے چٹانوں کے اندر چلا گیا تھا۔ تلاش کرنے والے آگے نکل گئے، وہ پھر واپس نہیں آئے۔ سورج غروب ہو گیا تو ہمس کے راستے پر ہو لیے۔ اتنی قیمتی لڑکی ضائع کرنے پر انہوں نے ہمیں سزائے موت نہ دی تو ہم سمجھیں گے کہ وہ بہت ہی رحم دل ہو گئے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، کیا جواب دو گے کہ وہ کس طرح ڈوبی؟ کہہ دیں گے کہ طغیانی میں اس نے من مانی کی۔ یہودی نے کہا، کہتی تھی کہ الگ اونٹ پر دریا پار کروں گی، اس نے ضد کی اور طغیانی کا زور اسے ہم سے دور لے گیا۔ وہ دریا سے نکل آتی تو ہمیں مل جاتی، مر گئی ہے، جو جی میں آئے کہو۔ ایک عیسائی نے کہا، ہماری یہ کوتاہی بخش بھی دی جائے تو کیا تم سب کو افسوس نہیں کہ اتنی کارآمد لڑکی ضائع ہو گئی ہے؟ دوسری لڑکی لانے میں 1 مہینے سے زیادہ عرصہ لگے گا۔ میں نے کئی بار مشورہ دیا تھا کہ اس کام کے لیے 2 لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ بوڑھے نے کہا، ہمس کے مسلمان جوش سے پھٹے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ وہ جو جنگی تربیت حاصل کر رہے ہیں وہ کوئی جذباتی یا وقتی جوش نہیں۔ میں نے ان کی تربیت بہت غور سے دیکھی ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ شب خون اور چھاپے مارنے کی باقاعدہ تربیت ہے۔ میں نے اس کے چاروں استاد دیکھے ہیں، وہ قاہرہ سے بھیجے گئے ہیں یا دمشق سے، اور وہ ماہر چھاپہ مار معلوم ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ہماری حکمرانی میں ہوتے تو ہم دیکھتے کہ یہ کس طرح جنگی تربیت لیتے ہیں۔ ایک عیسائی نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو یہاں یہ اپنی تربیت مکمل کر لیں گے؟ یہودی نے کہا، ہم انہیں آپس میں ٹکرا دیں گے۔ اسی مقصد کے لیے میں اس لڑکی کو دمشق سے لا رہا تھا۔ بوڑھے نے کہا، ہمس میں فساد پیدا کرنے کا کام مجھے سونپا گیا تھا، میں نے اس لڑکی کا نام لیا تھا، انہوں نے مجھے ہی حکم دیا کہ
لڑکی کے باپ بن جاؤ اور ہمس لے جاؤ۔ کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ نقل مکانی کر رہا ہوں۔ ناظرین، رات کے اندھیرے میں وہ چلتے جا رہے تھے اور اپنی اس خفیہ مہم کے متعلق باتیں کرتے جا رہے تھے جس کے لیے انہیں ہمس جانا تھا۔ بوڑھا صلیبیوں کا تجربہ کار جاسوس تھا اور نفسیاتی تخریب کاری کا ماہر۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، مسلمان تو ہر جگہ جنگی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ دمشق میں نور الدین زنگی کی بیوہ لڑکیوں کو باقاعدہ جنگی تربیت دے رہی ہے۔ بستی بستی یہ جوش دیکھنے میں آیا ہے، مگر ہمس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کو ایسی اہمیت حاصل ہے کہ یہاں مسلمانوں کے چھاپا ماروں کو اڈا نہیں ملنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کا ایک خفیہ منصوبہ ہے، اسے کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمس سرحد پر ہے۔ یہودی نے کہا، اگر مسلمانوں نے یہاں اڈا بنا لیا تو ہمارے لیے خطرناک ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں کے مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دیا جائے اور ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ بوڑھے نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے آدمیوں نے بہت افواہیں پھیلائی ہیں مگر مسلمان ان پر کان نہیں دھرتے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے خطیب کا ان پر بہت اثر ہے اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جنگی تربیت اسی کی ہدایت کے مطابق ہو رہی ہے۔ مجھے ہمس نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ ہم لڑکی گم کر بیٹھے ہیں۔ میں اب اس لیے وہاں تک جانا چاہتا ہوں کہ خطیب کو دیکھوں کہ وہ کون ہے اور کیا وہ عالم ہے یا کوئی فوجی کماندار۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسے اپنے ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مجھے اور تم سب کو ہمس کے عیسائی اور یہودی گھرانوں میں سے ایک یا دو لڑکیوں کا انتخاب کرنا ہے جو اس مہم میں ہماری مدد کر سکیں۔ تم جانتے ہو لڑکیوں کو کیا کرنا ہے۔ میں نے تمہیں یہ دمشق میں بھی بتایا تھا کہ یہاں کے مسلمان ایمان کے پکے ہیں۔ ایک عیسائی نے کہا، ابھی تک ہم کسی ایک کو بھی نہیں خرید سکے۔ میں ساری عمر اس دریا پر لعنت بھیجتا رہوں گا جس نے ہمیں ویرا سے محروم کر دیا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ویرا اور تبریز کی جانب۔ میرا نام ویرا ہے، لڑکی نے تبریز کے پوچھنے پر بتایا۔ ہم غریب لوگ ہیں، مسلمانوں نے دمشق میں ہمارا جینا محال کر دیا تھا۔ خدا غریب کی بیٹی کو حسن نہ دے۔ بڑے بڑے امیر مجھے خریدنے کی کوشش کرتے تھے، ایک نے تو مجھے اغوا کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ میرا باپ مجھے قاضی کے پاس لے گیا، اس نے ہماری فریاد سن لی اور میری حفاظت کا انتظام کر دیا، مگر وہاں حکومت مسلمانوں کی تھی۔ ہم ڈرتے رہے۔ میرے باپ نے یہی بہتر سمجھا کہ دمشق سے نکل ہی جائیں۔ ہمس میں ہمارے رشتہ دار ہیں، اب ہم ان کے پاس جا رہے تھے۔ معلوم نہیں میرا باپ زندہ ہوگا یا نہیں۔ کیا تم ایک مظلوم اور مجبور لڑکی پر رحم نہیں کرو گے؟ رات گزرتی جا رہی تھی۔ بوڑھا عیسائی جسے ویرا اپنا باپ کہتی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت دور نکل گیا تھا۔ میرا جامہ خشک ہو گیا ہے، تبریز نے کرتا اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ میں باہر نکل جاتا ہوں، اٹھو، اپنے کپڑے اتارو اور یہ پہن لو، تمہیں سر سے پاؤں تک ڈھانپ لے گا، پھر اپنے کپڑے خشک کر کے پہن لینا، میں تمہارے ہاتھ میں مجبور ہوں۔ ویرا رندی ہوئی آواز میں بولی، میرے ساتھ اس درندے کا سا سلوک نہ کرو جو شکار کو مارنے سے پہلے اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بھیگے ہوئے کپڑے اتار دو۔ ناظرین، تبریز نے غصے سے کہا اور باہر کو چل پڑا۔ ویرا نے اسے باہر جاتے اور ایک طرف ہوتے دیکھا۔ وہ اوٹ میں ہو گیا جہاں سے ویرا کو نظر نہیں آتا تھا۔ ویرا نے ذرا آگے ہو کر دیکھا، وہ گف کی طرف پیٹ کیے کھڑا تھا۔ آگ اتنی زیادہ تھی کہ روشنی تبریز کی پیٹ پر پڑ رہی تھی۔ ویرا نے اپنے فراق کے اندر ہاتھ ڈالا، اس نے اندر کمر کے گرد کپڑا لپیٹ رکھا تھا، اس نے کپڑے میں خنجر اڑسا ہوا تھا۔ ویرا نے خنجر نکال لیا، وہ دبے پاؤں آگے بڑھی۔ تبریز بے خبر کھڑا تھا۔ ویرا اس سے ایک قدم دور رہ گئی تو اس نے خنجر دائیں طرف کر کے تبریز کے پہلو میں گھونپنے کو وار کیا۔ ناظرین، تبریز بجلی کی تیزی سے گھوما اور لڑکی کے دائیں ہاتھ کی کلائی اتنی زور سے مروڑی کہ لڑکی گھوم گئی اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا۔ ناظرین، تبریز کے بچنے کا باعث یہ تھا کہ وہ جہاں کھڑا تھا وہاں سے چند ہی قدم آگے ایک اور چٹان تھی۔ آگ تبریز کے پیچھے تھی۔ تبریز کو سامنے والی چٹان پر اپنا سایہ نظر
آیا اس نے پیچھے نہ دیکھا کیونکہ سائے کا دایاں بازو دائیں کو پھیلا تو اسے خنجر کا سایہ صاف نظر آ گیا۔ ویرا پہلو میں وار کر کے پیٹ چاک کرنا چاہتی تھی۔ سائے کی حرکت دیکھ کر تبریز پیچھے گھوما اور لڑکی کی کلائی پکڑ لی۔ خنجر گرا تو اس نے ویرا کی کلائی چھوڑ کر خنجر اٹھا لیا۔ ناظرین، اس نے نوک لڑکی کی طرف کی تو وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر التجا کی، جو کہو گے مانوں گی، مجھے قتل نہ کرنا، میں اس کے سوا تمہیں کچھ نہیں کروں گا کہ یہ کپڑے اتار دو اور میرا کرتا پہن لو اور غار کے اندر دفع ہو جاؤ۔ ناظرین، تبریز نے حکم کے لہجے میں کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتی، میری آنکھیں آگے ہیں، کھوپڑی کے پیچھے نہیں، یہ میری روح کی آنکھیں ہیں جن سے میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ کیا میں اپنے سامنے تمہارے کپڑے نہیں اتروا سکتا؟ میں تمہیں کپڑوں کے بغیر نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ایک دفعہ پھر وہیں جا کھڑا ہوا۔ ناظرین، ویرا گف کے ایک کونے میں چلی گئی۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنا فراق اتارا، پھر زیر جامہ بھی اتار دیا اور تبریز کا کرتا پہن لیا جس میں وہ گردن سے پاؤں تک مستور ہو گئی۔ اس نے تبریز کو آواز دے کر کہا کہ آ جاؤ۔ ناظرین، تبریز اندر آ گیا، ویرا کا فراق اٹھا کر ایک طرف سے اس کے ہاتھ میں دیا اور آگ پر خشک کرنے لگا۔ ناظرین، ویرا اسے کنکھیوں سے دیکھتی رہی تھی۔ تبریز نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ ویرا کو اس کی خاموشی پریشان کر رہی تھی۔ اس کا دل مان نہیں رہا تھا کہ یہ جوان آدمی اسے بخش دے گا۔ اب تو خنجر بھی اس جوان کے پاس تھا۔ وہ خاموشی سے کپڑے خشک کرتے رہے۔ جب خشک ہو گئے تو تبریز لڑکی کو یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ یہ پہن لو۔ ناظرین، لڑکی نے ایک بار پھر ڈرتے ڈرتے کپڑے بدلے اور تبریز کو اندر بلا لیا۔ یہ خنجر اپنے پاس رکھو۔ تبریز نے خنجر اس کی طرف پھینک کر کہا، اور سو جاؤ، صبح روانہ ہوں گے۔ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، ویرا نے کہا، یا تم بے حس اور مردہ انسان ہو۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 337 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔